شب برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بے شمار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ رات شعبان کے مہینے میں آتی ہے۔ شب برات کی ایک مشہور حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ماہ شعبان کے مطابق فضائل مرکوز ہیں۔ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس ماہ کی عبادت کے بارے میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں فرمایا، رمضان کے درمیان واقع جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں، اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں۔ اور مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے صلاۃ و سلام شعبان میں روزوں کا اہتمام اس لیے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر میں فوت ہونے والوں کے نام اس ماہ میں لکھوا دیتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس رات بے شمار گناہ گار لوگوں کو اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں، اس لیے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ اس رات میں ہر ایسے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ ہر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں مرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تو سب جانتے ہیں، البتہ انتظام میں لگنے والے فرشتوں کو اس رات میں ان لوگوں کی فہرست دے دی جاتی ہے اور اس رات میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ یہ شعبان کی 14ویں تاریخ کی سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور 15ویں تاریخ کی صبح تک رہتی ہے۔ اس رات کے بارے میں اعتدال کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ تو سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ اس رات میں اپنی طرف سے بعض من گھڑت باتیں شامل کر کے اسے دین کا نام دیتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایت ہے جن میں مشترکہ طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس رات کے فضائل موجود ہیں، اس لیے نہ تو سرے سے انکار کرنا اور نہ ہی حد سے بڑھ کر، مثلاً حلوے بانٹنا، آتش بازی کرنا، عورتوں کا قبرستان جانا، مردوں کا قبرستان جانے کو بہت ضروری خیال کرنا، ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا، انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا، جیسے صلاۃ و تسبیح وغیرہ کو اس میں زبردستی شامل نہ کیے جائیں بلکہ اعتدال کے ساتھ جس میں فضائل احادیث میں مرکوز ہیں ان کو اسی درجے میں تسلیم کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے آسمانی دنیا پر اعلان فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا؟ کیا کوئی ہے مصیبت کا مارا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ حتیٰ کہ صبح تک کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، اس رات میں قبرستان جائیں، اپنے اور میت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس رات کی فضیلت میں مذکور روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام مخلوق کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں سوائے چند بد نصیب لوگوں کے۔ وہ بد نصیب لوگ یہ ہیں، نمبر 1 مشرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات خاصہ میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا۔ نمبر 2 قاتل، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ نمبر 3 زانی، یعنی زنا کرنے والا۔ نمبر 4 شرابی، یعنی وہ شخص جو شراب پیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شراب پینا حرام ہے، چاہے اس سے کسی کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، ہر حال میں شراب ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 5 متکبر، جس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، جو حق بات کو ضد کی وجہ سے قبول نہ کرے اور غلط نظریات پر جمع رہے، اپنے سے کم حیثیتوں لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے، دوسروں کو کمتر اور خود کو برتر سمجھے، وہ شخص متکبر کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ نمبر 6 والدین کا نافرمان، اس بابرکت رات میں جن گناہ گاروں کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے تو دیگر چند بد نصیبوں کی طرح والدین کا نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو ایک حدیث پاک میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں والدین کی نافرمانی سر فہرست ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ والدین یا تو انسان کے لیے جنت کا باعث ہیں
یا پھر جہنم کا۔ اگر ان سے حسن و سلوک کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، ان کی ضروریات کو ادب و احترام سے پورا کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس رات جب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے بادل برس رہے ہوتے ہیں تو والدین کا نافرمان بھی محروم رہ جاتا ہے۔ نمبر 7، بغض رکھنے والا، یعنی وہ انسان جو اپنے دل میں اپنے کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچے، دل میں محبت کی بجائے نفرت پالے، اس کے لیے پیار کے جذبات کی بجائے دشمنی رکھے، اسے راحت دینے کی بجائے تکلیف دینے کے منصوبے بنائے، اسے خوشیاں دینے کی بجائے پریشانیوں میں مبتلا رکھے، وہ شخص کینہ پرور کہلاتا ہے۔ شب برات میں ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ نمبر 8، قطع رحم، یعنی وہ انسان جو رشتوں کو جوڑنے کی بجائے توڑتا ہے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے بول چال ختم کرنے والا، رشتے ناطے ختم کرنے والا، خوشیوں اور غموں میں آپس میں الگ ہونے والا، قریبی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں وغیرہ سے اپنے تعلقات ختم کرنے والا قطع رحم کہلاتا ہے۔ یہ بھی اس مقدس رات میں اللہ کی بے پناہ رحمت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت بے انتہا ہے، لیکن اس رحمت کو لینے کے لیے ہمارا دل بھی سیدھا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو اس قابل ہی نہ بنائیں کہ جو اس کی رحمت کو قبول کرے تو اس میں غلطی ہماری ہے، اللہ کی رحمت میں کمی نہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، ورنہ اس رات باقی سب بخشے جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو دور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں اس رات کو اعتدال کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔